السلام علیکم دوستوں، مائل چینجر کے ساتھ میں ہوں مجاہد خان تاثیر۔ آج بہت ہی عزیز اور پیارے دوست محترم جناب وجاہت علی عمرانی صاحب کا لکھا ہوا ایک کالم بس زیادہ گامن سچار نہ بن، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یقیناً یہ کالم سن کر آپ کو لطف آئے گا۔ ڈیرہ عثمان خان میں ثقافتی اور روایتی طور پر گلی محلوں اور خاص کر دیہاتوں کے چوکوں اور حجروں میں گامن سچار سے منسوب قصے اور کہاوتیں زبان زد عام ہیں، بلکہ کوئی قسمت کا مارا اگر دن میں دو چار سچ بول دے تو اس کو یار لوگ تانے کے طور پر ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بس زیادہ گامن سچار نہ پڑھ۔ گامن سچار سے منسوب زیادہ تر کہانیاں من گھڑت اور دروغ گوئی پر مبنی ہیں، جس سے اس بے مثال دانشور اور کمال شخصیت کے کردار کو داغدار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ گامن سچار کوئی مسخرہ مداری یا کوئی عقلی دیوانہ شخصیت نہیں تھی، بلکہ ایک مہذب، محقق، پڑھا لکھا، مشیر اور حق گو شخصیت تھی۔ نوجوان نسل کے لیے اس گامن سچار پر ایک تحقیقی مضمون لکھنے کی کوشش کی تاکہ نوجوانوں کو اصل حقائق معلوم ہوں اور اس گامن سچار کی شخصیت کے بارے میں پتہ چل سکے کہ دراصل وہ تھا کون۔ یہ حقیقت ہے کہ شاہی درباروں میں ہمیشہ خوش آمدی لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے، لیکن ایک دربار ایسا بھی تھا جہاں ایک ایسے شخص کو عزت دی گئی جو نہ خوش آمدی تھا اور نہ مسخرہ، بلکہ حاکم کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر سچ بات کہہ دیتا تھا۔ یہ دربار نواب غازی خان بلوچ کا تھا، جن کے نام پر ڈیرہ غازی خان کا شہر آباد ہے۔ غازی خان کے دربار میں ایک گامن سچار وزیر تھا اور اس کی عادت یہ تھی کہ بڑے دربار میں جو بات کہنا ہوتی تھی وہ کہہ دیتا۔ ایک دفعہ دربار میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ مصاحبین میں سے کسی نے گامن سے پوچھا کہ نواب غازی خان کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو گامن نے غازی خان کی موجودگی میں کہہ دیا کہ سردار خوش آمدیوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سردار غازی خان گامن کی عزت کے ساتھ ساتھ ہر بات کو بھی برداشت کرتے تھے۔ غازی خان جیسے حکمران بہت کم ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سچ کہنے کی وجہ سے گامن نہ تو نواب بن سکا اور نہ بادشاہ۔ گامن نے فقیری میں ہی زندگی گزاری۔ سچ بات کہنے کی وجہ سے انہیں گامن سچار کہا جاتا ہے۔ جنگ کے حکمران یا ولی بادشاہ اورنگزیب مغل نہیں کا دور تھا اور جنگ کے علاقے بوہڑ کرائی میں بہبل خان بلوچ نامی ایک شخص رہائش پذیر تھا جو حضرت دیوان علی شاہ کا مرید تھا، اور بہبل خان اپنی بیوی اور بیٹے گامن کو ساتھ لے کر اوچ میں آ گیا۔ یہ گامن کی خوش قسمتی تھی کہ اوچ کے درس میں پڑھنے لگا۔ پیر سید دیوان علی شاہ کے 4 بیٹے تھے، درلال، درجمال، درکمال اور پیر در سید جلال۔ جب پیر دیوان علی شاہ فوت ہوئے تو ان بھائیوں میں گدی نشینی کے باعث اختلافات شروع ہو گئے۔ گامن سچار نے سوچا کہ اگر میں کسی ایک کا ساتھ دوں تو دوسرے نمکخواری اور بے وفائی کی تہمت لگائیں گے۔ والدین ویسے بھی فوت ہو گئے ہیں، بہتر ہے کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤں۔ گامن وہاں سے چل پڑا اور ڈیرہ غازی خان پہنچ گیا۔ گامن جب ڈیرہ غازی خان پہنچا تو مسافر سمجھ کر ایک بزرگ خاتون نے گھر کے باہر چارپائی ڈال دی اور گامن سو گیا۔ غازی خان کے کچھ سپاہی وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ چارپائی کے نزدیک ایک مرغ دانہ چگ رہا ہے۔ سپاہیوں نے مرغ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ مرغ کی بار گامن کی چارپائی کے نیچے چھپنے کی وجہ سے گامن کی آنکھ کھل گئی۔ سپاہیوں سے کہنے لگا، یہ مرغ میری پناہ چاہتا ہے، جتنے پیسے کہو میں دے دیتا ہوں۔ سپاہی کہنے لگے، جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں؟ ہم غازی خان کے سپاہی ہیں اور یہ مرغ غازی خان کے کھانے کے لیے ہی پکڑ رہے ہیں۔ گامن کہنے لگا، غازی خان اتنی بڑی ریاست کا مالک اور کہتا حرام ہے۔ سپاہیوں نے تلواریں نکالی اور کہا، چلو غازی کے دربار میں۔ گامن نے کہا، چلو۔ دربار میں پیش ہوا۔ غازی خان نے کہا، کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ گامن کہنے لگا، میں نے آپ کی بڑی تعریفیں سن کر آپ کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے آپ کی سلطنت میں آیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ چند خوش آمدیوں نے آپ کے بارے میں جھوٹی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، جو سچ پوچھیں تو آپ بالکل ہی اچھے انسان نہیں۔ غازی خان غصے میں کہنے لگا، میں اچھا انسان کیوں نہیں؟ گامن نے کہا، اگر کوئی انسان کسی غریب کا حق مار کر عیاشی کرے تو اس جیسا کمینہ شخص کائنات میں نہیں۔ آپ کی مثال بھی اس شخص کی طرح ہے جو اتنی ریاست ہونے کے باوجود بھی غریب کے مرغ کو چھین کر کھاتا ہے۔ قیامت کے دن رب کو کیا جواب دو گے؟ غازی خان کا مشیر مسعدی کہنے لگا، اس کمبخت کو قتل کر ڈالو۔ غازی خان نے کہا، نہیں، بلکہ اس کو کرسی دو۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے میرے سامنے حق
اور سچ بولا جو میں نے آج تک آپ لوگوں کی زبان سے نہیں سنا۔ غازی خان نے کہا، نام کیا ہے تمہارا؟ گامن۔ آج سے تم صرف گامن نہیں بلکہ گامن سچار ہو، اور آج سے میرے اتالیق ہو۔ گامن سچار، مجھے کوئی مشورہ دو۔ پہلا مشورہ یہ ہے کہ اپنی میں کو ختم کرو۔ دوسرا یہ کہ رعایا سے نذرانہ مت لو اور ٹیکس کم کرو۔ غازی خان نے حکم صادر کر دیا کہ آج کے بعد رعایا سے نذرانے بند، ٹیکس کم۔ اس حکم سے درباری اور جاگیردار خلاف ہو گئے، لیکن رعایا گامن سچار کو دعائیں دینے لگے۔ 1519 میں ظہیر الدین بابر اور لودھیوں کے درمیان پانی پت میں پہلی جنگ چھڑ گئی۔ اسی جنگ میں ابراہیم لودھی مارا گیا۔ ظہیر الدین بابر نے دلی میں اپنی سلطنت قائم کی۔ شاہ حسن ارغون نے لنکا حکومت کے انتشار اور زوال کا خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے ملتان پر قبضہ کر لیا اور سلطنت کو بابر کی سلطنت میں شامل کر دیا۔ کوٹ کروڑ ملتان کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے بالواسطہ بابر کی حکومت میں شامل ہو گئے، لیکن ہوتوں اور میرانیوں نے اپنا حق سمجھتے ہوئے حملہ کر دیا اور اس کی تقسیم پر مسائل پیدا ہو گئے۔ سرحد کے تعین پر سردار اسماعیل خان اور غازی خان دونوں آمنے سامنے آ گئے اور علاقے کے حصول کے لیے دونوں میں جنگ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ جنگی سلسلہ گامن سچار کے مشوروں، عقلی دلائل اور بھرپور فیصلہ کن شخصیت کے ہاتھوں موڑ جنگی پر سرحد قائم ہونے سے ختم ہوا۔ اونٹ شریف بہاولپور میں سرائکی دھرتی کے اس خوش دل، خوش بیان اور سچے ہیرو گامن سچار کا مزار ہیں۔ آج بھی لوگ ان کے مزار پر جا کر 7 الٹے پیر لگاتے ہیں۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ چکر ایک سچے انسان کو